وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا ہوتا ہے رسول. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، تو پس جب رسول آ جاتے ہیں نا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر ان پر ظلم نہیں ہوتا. رسول کے آنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے، انبیاء کے آنے کے بعد فیصلہ نہیں ہوتا. انبیاء صرف دائی ہوتے ہیں، وہ سمجھ لیں رسولوں کے دین کے مجدد ہوتے ہیں، جو کمزوریاں آتی ہیں وہ دور کرتے ہیں. دھمکی نہیں لگاتے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ کر لو، یہ اجر ملے گا، یہ نہیں کرو گے پکڑے جاؤ گے. لیکن رسول آگے کہتا ہے کہ مجھے مانو، مجھ پہ ایمان لاؤ، اگر نہیں کرو گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. اور پھر وہ رسول کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم فیصلہ کرتے ہیں. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول بھیج کے حجت نہ تمام کرتے. یہ اللہ کی سنت ہے. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، ہم نے یہ طے کر لیا کہ غالب رہیں گے ہمارے رسول، اللہ تعالیٰ کے رسول ہی غالب رہیں گے اس کے مخالفین کے اوپر. پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ قتل نہیں ہوتے، کیونکہ جو رسول خود یہ دھمکی لگا رہا ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اس سے پہلے وہ خود انہی کافروں کے ہاتھوں مارا جائے، تو وہ تو ساری گیم ہی الٹ گئی. اس لیے آپ دیکھیں جتنے رسول ہیں نا، یعنی وہ ٹرم کے پوائنٹ آف ویو سے، ویسے قرآن میں انٹرچینجبل ٹرمز بھی ہیں. انبیاء کے لیے بھی بعض اوقات رسول کا لفظ آتا ہے. رسول کا ایک لغوی معنی ہے چھوڑا ہوا، پیغمبر، بھیجا ہوا. ان معنوں میں تو تمام انبیاء رسول ہیں. لیکن جب آپ ٹیکنیکل ٹرم میں بات کرتے ہیں تو رسول سے مراد وہ ہے جو آ کے دھمکی لگاتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے. ویسے تو ہم جہاد کا لفظ جو بولتے ہیں وہ میدان جنگ میں جو جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے، لیکن اس کے لیے جو اسپیسیفک ٹرم ہے وہ تو قتال ہے. جہاد میں تو کوئی بھی کوشش آ سکتی ہے، قتال بھی اس کا حصہ ہے، تبلیغ قرآن بھی اس کا حصہ ہے. یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جہاد اور قتال. اسی طریقے سے رسول اور نبی، اور اسی طریقے سے مؤمن اور مسلم. نبی اسلام کو کہا گیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیں میں پہلا مسلم ہوں. لیکن مسلم تو سب سے چھوٹا درجہ ہوتا ہے، اعلیٰ درجہ تو ہے مؤمن ہونا. لیکن یہاں مسلم ان معنوں میں ہے کہ میں اللہ کے حضور تابع فرمان ہوں، سر تسلیم خم کرنے والا ہوں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب رسول آ جاتے ہیں نا، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ اور ظلم نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم واقعی سچے ہو. وعدہ کون سا؟ بھائی جو اتنے سالوں سے یہ کہہ رہے ہو کہ اگلے انبیاء کے انکار کرنے کے اوپر ان کی قوموں پہ عذاب آیا، تم پہ بھی آ جائے گا. تو بھائی 13 سال مکے میں ہو گئے ہیں، ہویا تو کچھ بھی نہیں، تو کدوں آئے گا وہ وڈا دیہڑا، وہ بڑا دن ایام اللہ میں سے. اب دیکھیں جواب کیا ہے. جواب ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے جن لوگوں کی بد عقیدگی ہے ان کے تو دل ہی دکھ جائیں گے کہ یہ کیا جواب ہے. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ کسی نفع کا. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر جو اللہ چاہے وہی میرے ساتھ ہونا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک اجل، اس کا موت کا وقت، اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہونا یہ مقرر کیا ہے. اذا جاء اجلهم، جب ان کی بھی اجل آ جائے گی نا، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو پھر جناب ایک لمحہ نہ پیچھے رہ سکتا ہے کوئی اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے. ایگزیکٹلی جو اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ موت اپنے ٹائم پہ آ جانی ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، اے نبی ان سے فرمائیے کہ بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ ہی جائے رات کے وقت یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا وہ کیا کر لیں گے جو اس کی جلدی میں چاہ رہے ہیں.
مجھے کہہ رہے ہیں نا قیامت کا دن کیوں نہیں آ رہا، عذاب کیوں نہیں آ رہا، اچھا جی آ جائے گا، کرو گے کہ یا تو کوئی پروٹیکشن کر لو، کیا کر لو گے؟ تو اس وقت تو پھر یہ حالت ہونی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اثم اذا ما وقع، تو جب یہ عذاب نازل ہو جائے گا، آمنتم بہ، تب ایمان لاؤ گے، الآن، تو اس میں فرشتے پھر تمہیں کہیں گے کہ اب ایمان لایا، وقد کنتم بہ تستعجلون، جبکہ اس سے پہلے تو بڑا عذاب کی دھمکیاں لگاتا تھا کہ لے آ دیکھی جائے گی، اور اب تو ایمان کی دہائیاں دے رہا ہے لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا۔ وہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے ایمان لانا قبول ہے۔ اور آپ دیکھ لیں فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تھا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، بنو اسرائیل کے رب کے اوپر، تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہی الفاظ ہیں، الآن، اب لایا ایمان لے، اب اس کا موقع ختم ہو چکا۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو اب ہمیشہ کی جہنم کا عذاب کا مزہ، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تو دیکھو بدلہ تمہیں نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو تم نے دنیا میں کیے تھے، یعنی یہ اپنی کیتی ہیں کہ آئیاں جے، یہ نہیں ہے کہ کسی کے اعمال کا وبال تم پہ پڑا، یہ دنیا میں تم نے ہی اعمال کیے تھے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن انسان کو اٹھایا جائے گا؟ قُلْ ای وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ، دیکھیں کتنی 3-4 تاکیدوں کے ساتھ آئے، اے نبی ان سے فرما دیں کہ باخدا رب کی قسم بے شک ضرور یہ سچ ہے کہ ایسا ہونا ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کے سامنے لاچار ہو، اس نے تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں پیدا کیا تو مرنے کے بعد بھی تمہیں اٹھا لے گا، تم کیا کر سکتے ہو؟ کوئی اٹھنے سے انکار کر سکتا ہے؟ اور حالت کیا ہوگی؟ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر ہر وہ شخص جو دنیا میں ظلم کی کیٹیگری میں فال کرتا تھا، گناہگار تھا، فاسق تھا، ظالم تھا، نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت بہ، اگر زمین کی ساری دولت بھی اسے دینی پڑ جائے فدیے کے طور پر تو وہ دے دے گا آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَ، اور اس دن ندامت بھی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، لما رأوا العذاب، جب کہ وہ عذاب کو دیکھے گا، وقضی بینہم بالقسط، اور پھر ان کے درمیان فیصلہ کروایا جائے گا انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہے کہ ظلم میں نے نہیں ہونے دینا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ فنیٹک ہے کہ کسی کی سزا کے اوپر ضرورت سے زیادہ غصہ نکال دے، نہیں، عدل کے ساتھ چلے گا۔ ہاں اس میں ڈھیل ضرور دے سکتا ہے کہ عذاب زیادہ تھا کم، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کا ڈیزرونگ عذاب نہیں تھا وہ آپ کو دے، ایسا نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خوب آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمینوں میں، آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اور یہ بھی آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ یہ جان بوجھ کے مکرے بنے ہوئے۔ کیا حقیقت؟ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر لے گا، ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں بھی مر کے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔